لوگ دور سے برف کو دیکھ کر کہتے ہیں کتنی خوبصورت ہے، کتنی پرسکون ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ برف کبھی صرف خوبصورت نہیں ہوتی، اس کے نیچے چھپے ہوتے ہیں ٹھنڈے گھروں کے درد، خالی برتنوں کی بھیگی آوازیں اور ان ہاتھوں کی لرزش جو صرف گرم سانسیں کے سہارے جیتے ہیں۔ جو پہاڑوں میں رہتے ہیں وہ زندگی نہیں کاٹتے، زندگی انہیں کاٹتی ہے۔ یہ کہانی ان لوگوں کی ہے جنہیں دنیا خوبصورت میں لپٹی برف دکھاتی ہے، مگر ہم ان کے دلوں میں چھپی سرد راتوں کی لڑائیاں نہیں دیکھ پاتے۔ السلام علیکم۔ برف نگر کی کہانی ہے۔ برف نگر وہ گاؤں جہاں سردیاں صرف موسم نہیں ہوتی، زندگی کا فیصلہ بھی کرتی ہیں۔ پہاڑوں کے درمیان بسا ہوا چھوٹا سا گاؤں جہاں دھوپ کی ٹھنڈی کرنیں بھی لمس دینے سے ڈرتی تھیں، لیکن پھر بھی چند جھونپڑیوں کے اندر ایسی گرم دل رکھنے والے لوگ رہتے تھے جن کی کہانی آج بھی برف پگھلا دیتی ہے۔ ان میں سب سے نمایاں تھی کاشف کی جھونپڑی۔ کاشف دن بھر محنت مزدوری کرتا اور رات کو اپنی بیوی ساریہ اور دونوں بیٹیوں نرین اور ماہین کو دیکھ کر تھکن بھول جاتا تھا، لیکن اس سال سردی بہت سخت تھی، ایسی ٹھنڈ کہ سانس بھی برف بن جائے، ایسی ہوائیں جو دیواریں چیر کر گھروں میں داخل ہو جائیں۔ کاشف کی مزدوری بھی کم تھی، لکڑیاں ختم ہو رہی تھیں، بچوں کے پاس گرم کپڑے نہیں تھے۔ ایک رات ساریہ نے آہستہ سے کہا، کاشف اگر موسم ایسا ہی رہا تو ہم اگلا ہفتہ نہیں نکال پائیں گے۔ کاشف نے مسکرانے کی کوشش کی، مگر اس کی آنکھوں میں ڈر بھی تھا اور شرمندگی بھی۔ اللہ ہے نا ساریہ، وہ کوئی راستہ نکال دے گا۔ اسی لمحے اندر سے سرد ہوا کے ساتھ نورین اور ماہین سمٹ کر نکلیں۔ امی بہت ٹھنڈ لگ رہی ہے۔ ساریہ نے دونوں کو چادر میں لپیٹا، ان کے ہاتھ چومے اور دل میں خوف چھپا گئی۔ اسی رات کاشف نے فیصلہ کیا کہ وہ کل مزدوری کے لیے گاؤں سے باہر نکلے گا، چاہے راستے میں برف ہی کیوں نہ ہو۔ صبح جب سورج پہاڑوں کے پیچھے کہیں چھپا ہوا تھا، کاشف نے گھر والوں کو خاموشی سے دیکھا۔ جھونپڑی کا دروازہ بند کر کے وہ برفانی جنگل کی طرف نکل پڑا۔ راہ میں ٹھنڈ کے ساتھ ایک عجیب سی خاموشی تھی، ایسی کہ جیسے جنگل خود بھی پریشان ہو۔ اسی دوران اسے ایک دھیمی سی آواز سنائی دی۔ ابتدا میں وہ ہوا کا شور لگا، پھر آہستہ آہستہ وہ آواز صاف ہوتی گئی۔ کسی بچے کے رونے کی آواز تھی۔ کاشف ڈٹ گیا۔ برفانی جنگل میں بچہ ممکن ہی نہیں، لیکن آواز مسلسل آ رہی تھی۔ کاشف نے دل پر پتھر رکھ کر آواز کی سمت چلنا شروع کیا۔ کچھ دور جا کر اسے ایک جھونپڑی کے ٹوٹے دروازے میں سے دھواں نکلتا دکھائی دیا۔ اندر قدم رکھا تو سامنے ایک کمزور، پریشان عورت بیٹھی تھی اور اس کی گود میں ایک بچہ رو رہا تھا۔ عورت کا حال بہت خراب تھا، اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے اور چہرے پر خوف تھا۔ میرا نام زینب ہے اور یہ میرا شوہر جاوید۔ گاؤں والے اسے پاگل سمجھتے ہیں، جان بوجھ کر دور رکھتا ہوں، لیکن آج وہ کہیں باہر چلا گیا ہے اور لکڑیاں ختم ہو گئی ہیں، بچہ ٹھنڈ سے مر جائے گا۔ کاشف نے جھونپڑی میں چاروں طرف دیکھا، کوئی کھانا نہیں، کوئی کپڑا نہیں، کوئی امید نہیں۔ وہ سوچے بغیر بولا، میں لکڑیاں لے آتا ہوں۔ تھوڑی دیر میں اس نے جھاڑیوں سے خشک ٹہنیاں اکٹھی کیں اور آگ جلا دی۔ گرمی کی ہلکی لہر اٹھتے ہی بچے کی رونے کی آواز کم ہو گئی۔ زینب کی آنکھوں میں شکر گزاری نظر آ رہی تھی۔ آپ کون ہیں؟ میں بھی بس ایک مجبور آدمی ہوں، اپنے بچوں کے لیے رزق ڈھونڈنے نکلا تھا۔ زینب خاموش ہو گئی، جیسے اسے اس آدمی کے دل کا درد سمجھ آ گیا ہو۔ شام کو دور سے پاگلوں جیسا شور سنائی دینے لگا۔ زینب نے گھبرا کر کاشف کا ہاتھ پکڑا۔ وہ آ گیا، وہ جاوید ہے۔ آج اس کا دماغ پھر بگڑا ہوا لگتا ہے۔ وہ کسی اجنبی کو دیکھ کر برداشت نہیں کرتا۔ جاوید جھونپڑی کے دروازے پر پہنچا، بال بکھرے ہوئے، کپڑے پھٹے ہوئے، ہاتھ میں برف کی گیلی لکڑیوں کا ڈھیر۔ یہ کون ہے؟ وہ دھار۔ کاشف نے آہستہ سے کہا، میں صرف مدد کر رہا تھا، بچے کی حالت۔ جاوید نے یکدم لکڑی زمین پر دے ماری۔ مجھے مدد نہیں چاہیے، سب کہتے ہیں میں پاگل ہوں، سب دور رہو۔ زینب رونے لگی اور اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ کاشف نے جھونپڑی سے پیچھے ہٹ کر کہا، میں صرف تھوڑی دیر تک چلا جاؤں گا۔ جاوید کی آنکھیں لال تھیں، لیکن اچانک اسے لکڑی کا گیلا ڈھیر نظر آیا اور اس نے اپنے کپکپاتے ہاتھوں میں اسے سونگھ کر کہا، یہ
یہ تو گلی ہیں، یہ تو جل ہی نہیں سکتی۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑا۔ زینب نے کاشف کی طرف دیکھا، ایک ایسا دیکھنا جس میں افسوس بھی تھا اور التجا بھی۔ کاشف آگے بڑھا اور بولا، میں جانتا ہوں لکڑیاں کیسے سکھائی جاتی ہیں، میں آگ جلا دیتا ہوں۔ جاوید نے آنسو پونچھے اور سر جھکا لیا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب ایک تنگ دل انسان کا دل پہلی بار پگھلنا شروع ہوا۔ کاشف نے پوری رات ان دونوں کے ساتھ گزار دی۔ جھونپڑی میں برف کم تھی لیکن مصیبت بہت زیادہ۔ صبح جب روشنی پھیلی تو جاوید اور زینب کے گھر کے سامنے برف میں چھوٹے چھوٹے قدموں کے نشان تھے۔ زینب نے حیرانی سے پوچھا، یہ کس کے ہیں؟ کاشف کو فوراً احساس ہوا، یہ تو میری نورین اور ماہین کے قدموں جیسے نشان لگ رہے ہیں، مجھے ابھی گھر جانا ہوگا۔ وہ تیزی سے اپنے گھر کی طرف بھاگا۔ پہنچ کر دیکھا دونوں بچیاں ایک دوسرے کے ساتھ لپٹی بیٹھی تھیں، چہرے پھیلے تھے، ہونٹ خشک۔ ساریہ کی آنکھیں پھولی تھیں۔ کاشف میں ڈر گئی تھی۔ تم نہیں آئے اور لکڑیاں ختم ہو گئی تھیں۔ کاشف گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ اس نے بچوں کے ہاتھ چومے۔ بابا یہاں ہیں، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ لیکن اسے پتہ تھا کہ سب ٹھیک نہیں ہونے والا۔ لکڑیاں نہیں تھیں، کھانا نہیں تھا اور بچے بیمار ہو رہے تھے۔ وہ اسی وقت واپس جاوید کے پاس گیا، مدد مانگنے نہیں بلکہ مدد دینے۔ جاوید، تمہارے پاس جو کپڑے ہوں، کھانے کا جو بھی بچا ہو، تھوڑا میرے بچوں کے لیے دے دو۔ میں کل مزدوری سے واپس آ کر تمہارا ہر قرض ادا کر دوں گا۔ جاوید نے حیرانی سے اسے دیکھا، ایک لمحے کے لیے خاموش رہا، پھر بولا، میں پاگل ہوں، کوئی مجھ سے مانگنے نہیں آتا، تم آئے ہو تو لے جاؤ۔ وہ بھاگ کر اندر گیا، پرانے کپڑے، تھوڑی دال، آٹا اور لکڑیوں کا چھوٹا ڈھیر لایا۔ زینب کی آنکھیں تر تھیں۔ کاشف، انسانیت یہی ہے، ہم سب ایک ہی درد سے گزر رہے ہیں۔ اگلے 3 دن کاشف مسلسل مزدوری کے لیے جنگل جاتا رہا۔ جاوید اور زینب بھی روز آ کر ساریہ اور بچیوں کا حال پوچھتے۔ تھوڑی دیر میں پانچوں ایک خاندان بن گئے۔ غربت نے انہیں توڑا نہیں، جوڑ دیا تھا۔ لیکن پھر ایک شام جاوید واپس نہیں آیا۔ برفانی طوفان آیا ہوا تھا۔ زینب چلاتی ہوئی کاشف کے پاس آئی، جاوید جنگل میں گیا تھا، وہ واپس نہیں آیا۔ کاشف کا دل دھڑک اٹھا۔ وہ فوراً چراغ اور رسی لے کر نکل پڑا۔ رات کی تاریکی برف کی تھی، ہوا کا شور، مگر کاشف نے زندگی بھر اتنا مضبوط قدم کبھی نہیں اٹھایا تھا۔ آخرکار اسے ایک چٹان کے پاس جاوید بے ہوش ملا۔ وہ لکڑیاں کاٹتے ہوئے پھسل گیا تھا۔ کاشف نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور گھنٹوں جدوجہد کر کے واپس لایا۔ زینب بچے کی طرح رو رہی تھی۔ جاوید نے کمزور آواز میں کہا، کاشف، تم نے میرا گھر نہیں، میرا دل بچایا ہے۔ اگلے دن برف نگر میں سورج نکلا۔ کئی ہفتوں بعد پہلی بار گاؤں والوں نے بیرونی دروازوں کو صاف کیا اور باہر نکلے۔ انہیں حیرت ہوئی، کاشف اور جاوید اب دشمنی نہیں، بھائی جیسے ہو چکے تھے۔ گاؤں والوں نے پہلی بار جاوید کے پاگل پن کے پیچھے چھپی انسانیت دیکھی۔ کسی نے لکڑیاں بھیجیں، کسی نے گرم کپڑے، کسی نے کھانا۔ کاشف کی جھونپڑی میں آج خوشبو تھی، محبت کی، امید کی اور شکر کی۔ رات کو سب لوگ ایک جگہ بیٹھے تھے۔ کاشف نے آسمان کی طرف دیکھا اور آہستہ سے کہا، اللہ، تو جب چاہے کسی اجنبی کو بھی انسان کی زندگی کا سب سے قیمتی سہارا بنا دیتا ہے۔ ساریہ نے مسکرا کر کہا، سختیاں ختم نہیں ہوتی مگر انسان بدل جاتا ہے۔ نورین اور ماہین آگ کے پاس ہنس رہی تھی۔ جاوید بچے کو گود میں لیے بیٹھا تھا۔ زینب روٹی بنا رہی تھی۔ اس چھوٹی سی جھونپڑی میں جو کبھی ٹھنڈ سے مرتی تھی، آج زندگی تھی، روشنی تھی اور انسانیت کی سب سے خوبصورت شکل تھی۔ اختتامی پیغام: لوگ سمجھتے ہیں کہ برف میں رہنے والوں کی زندگی بہت خوبصورت ہوتی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ برف صرف خوبصورتی نہیں، بھوک، سردی، تنہائی اور جدوجہد بھی ساتھ لاتی ہے۔ وہ لوگ جو برف نگر میں رہتے ہیں، ان کی زندگی ہم سب سے زیادہ سخت، سب سے زیادہ تکلیف دہ ہوتی ہے۔ ہر دن ان کے لیے بقا کی جنگ ہوتی ہے اور ہر رات اللہ پر بھروسے کی آخری روشنی ہوتی ہے۔